لگتا ہے ہم نے تو کل کلیئر کر دیا, آنریبل چیف منسٹر صاحب نے بھی کلیئر کر دیا کہ اردو کا تو اب مسئلہ ہی نہیں ہے. پریشانی یہ ہے کہ پی ڈی پی کے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے, اسی لیے وہ ویسے مسئلے اٹھا رہے ہیں جو ایکچولی حقیقت میں نہیں ہے. اور میں اس میں دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت ایک اچھی سے ایک پلاننگ چل رہی ہے. جب 1999 میں پی ڈی پی کو جو دلی سے لوگ آئے تھے, ایل کے اڈوانی صاحب اور پی ڈی پی بنائی تھی, تب جا کے ایک پارٹی بنی جس نے سارا ایک جموں کشمیر میں ایک سین کریٹ کیا. اس وقت کیا کیا کہ محبوبہ جی ہر کسی کے گھر جاتی تھی, روتی تھی, مفتی صاحب ایک سائڈ پکڑتے تھے, محبوبہ جی دوسرا سائڈ پکڑتی تھی. بالکل وہی چیز اس وقت ہو رہا ہے. ان کو لگتا ہے یہ اب پی ڈی پی ورژن 2 بنے گا, کہ اب جو ان کی بیٹی ہے وہ چلی جائیں گی لوگوں کے پاس, وہ ایسا سین کریٹ کریں گی اور لوگ اس پہ بھروسہ کریں گے. آج کے لوگ بہت سمجھدار ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی پی ایک کریشن, اور میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اس میں کسی کو کوئی یہ شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ٹرپل طلاق کے بعد یہی پی ڈی پی نے ایبسٹین کیا ووٹ, نہ اسپیچ دیا نہ کچھ کیا, ایبسٹین کیا. مطلب ٹرپل طلاق میں بی جے پی کی مدد کی. اس کے بعد جب پرسوں الیکشن تھا راجیہ سبھا میں, صرف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے ایجنٹ نہیں بنایا تھا, اور وہ تھی پی ڈی پی. جبکہ ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کو بنانا تھا. ہم لوگوں نے بنایا, ہم نے اپنا ایجنٹ بنایا, اس کو ہم نے اپنا ووٹ دکھایا, بی جے پی باقیوں نے دکھایا, صرف کچھ لوگوں نے نہیں بنایا تھا, اور اس میں پی ڈی پی تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ جان بوجھ کے ان نے یہ کیوں کیا. اسی لیے مجھے لگتا ہے ہمیشہ آپ کی وسادت سے لوگوں کو یہ بولنا چاہوں گا کہ ہمیشہ, چاہے وہ مفتی محمد سعید اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے, وہ محبوبہ جی یا مفتی صاحب یا جو ان کی اب پوتی ہیں, ان کا ایک ہی چیز ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنا, لوگوں کو جھوٹ بولنا اور اسی جھوٹ پہ اپنا سیاست بنانا. نہیں تو یہ وہی لوگ ہیں جو کل کورٹ میں گئے, کہا کہ پی ایس اے ہٹاؤ, لیکن انہی کے جب 2016 میں وہ یہاں قتل و غارت کیا, 9000 جوانوں کے اوپر پی ایس اے ڈالا گیا. یہی محبوبہ مفتی اس وقت ہوم منسٹر تھی, جموں کشمیر کے ایز چیف منسٹر وہ ہوم منسٹر تھی. تو یہ کس کو جھوٹ بول رہے ہیں؟ تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اب آج کی ڈیٹ پہ لوگ وہ سننا چاہتے ہیں. کل ایک میگا اینٹی ڈرگ ریلی شروع ہو رہی ہے, کیا اس میں ایم ایل ایز اور سی ایم صاحب اور دیگر ان کی کیبنٹ جو ہے وہ بھی شرکت کرے گی, یا نیشنل کانفرنس کو انوائٹ کیا گیا ہے؟ ایم ایل ایز جو ہیں ان کو انویٹیشن آیا ہے, ایک اچھا انیشیٹو ہے, مجھے لگتا ہے ہر کوئی جانا چاہیے. ایک جو یہاں وبا پھیلی ہے, اور آفیشیل فگر جہاں 1315 لاکھ نوجوان ہماری بچیاں ہیں جو اس میں ملوث ہیں, اور یہ نہیں آج کی ڈیٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو ہیروئن اور سرنج یوز کر رہے ہیں. تو اگر ایک اچھا ابھیان, ایک اچھا یہ ہے جو ہم لوگوں نے نیشنل کانفرنس نے شروعات کیا تھا, جو ایک کمیٹی بنائی تھی وادہ کے نام سے, وار اگینسٹ ڈرگ ابیوز, وہ پہلی ایک پولیٹیکل پارٹی تھی جموں کشمیر میں جس نے یہ وعدہ رپورٹ کیا تھا اور اس کے اوپر کارروائی کی, اور نیشنل کانفرنس نے اس کو ایک پائلٹ پروجیکٹ کی طرح ہر ایک جگہ لے رہے ہیں. اور اب بل بھی آ رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, جو آنریبل ہماری ہیلتھ منسٹر ہیں سکینہ اتو صاحبہ, ایک بل لا رہی ہے جس میں بہت ساری چیزیں ہوں گی. اور اسی پس منظر میں اگر اس وقت ایک نشہ مکت ابھیان ایک بن رہا ہے, ہم اس کو سپورٹ کریں. زریبل کے کچھ علاقوں میں ہیپاٹائٹس انفیکشن کے کچھ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, تو آپ کے پاس اگر آئے ہیں تو اس پہ کیا کچھ ابھی تک میں تو آپ سے سن رہا ہوں. اگر ایسا کچھ ہے تو میں اس پہ فوری طور پہ نہ صرف پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ کو بلکہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بھی بولوں گا, اس کو فوری طور پہ چیک کریں. آپ کی وجہ آپ کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ایریاز بتائیں, میں پرسنلی جا کر اس پہ دیکھ لوں. تنویر صاحب, لگاتار پچھلے 2 دنوں سے ایک کنٹروورسی سوشل میڈیا پہ ہے کہ کچھ نارتھ کشمیر کے ایم ایل ایز ریزائن کر رہے ہیں, ٹھیک معاملہ نہیں چل رہا ہے نیشنل کانفرنس کے بیچ میں, چونکہ اب کیبنٹ کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے, تو things are not going well in national conference, so how would you react? ایک پی ڈی پی کا بڑا کلوز ایک جرنلسٹ ہے, اس نے ایک ٹویٹ کیا, اس کو کوئی وہی نہیں آئی تھی, اس کو شاید اس کے محبوبہ جی کی طرف سے فون آیا تھا, اور وہ ایک ہی چیز کے لیے تھا کہ جو یہ راجیہ سبھا کا الیکشن جو ہم نے زور و شور سے ان کو ایکسپوز کیا, اس چیز کو کسی طریقے سے ڈی ریل کرو. آپ کی وزارت سے بولنا چاہوں گا, نیشنل کانفرنس ایک مضبوط ایک کارڈر بیس پارٹی ہے, ایک بھی ایم ایل اے ہمارا نہ کہیں جائے گا نہ ناراض ہے. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی, ایک ڈیموکریٹک پارٹی, اور ہمیشہ رہے گا. جہاں تک یہ جرنلسٹ کی بات ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے, اس سے میں یہی بولوں گا کہ پی ڈی پی کے پے رول پہ یہ نیوزیں مت دیجیے, اور پی ڈی پی کو بولوں گا کہ آپ کو ہم تب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ لوگوں سے نہ صرف راجیہ سبھا کے لیے معافی مانگیں گے بلکہ جو 2016 میں آپ نے قتل و غارت کیا اس کے لیے معافی دیں. آخری سوال, چونکہ ابھی جو مشرقی وسطیٰ میں صورتحال ہے اس کا اثر امریکہ کے پورے ملک میں, تو اب اس سب کے بیچ میں جو رپورٹس آ رہی ہے کہ تقریباً 350 جو انڈسٹریل یونٹس ہیں وہ افیکٹ ہوئے ہیں, چونکہ ابھی ان کے جو
प्रोडक्ट्स वगैरह है, रॉ मटेरियल की अभी कमी महसूस हो रही है। इस सिचुएशन को गवर्नमेंट किस तरीके से टैकल करेगी और क्या लाही अमल है अभी गवर्नमेंट के देखिए, पास? फर्क तो हुआ जब स्ट्रैट ऑफ होर्मुज बंद हुआ, पेट्रोल का दाम, हर किसी चीज़ का दाम बढ़ गया, तो ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर जो रॉ मटेरियल है उस पर भी असर तो हुआ। अब उम्मीद करते हैं कि अब जो सिस्टम लग रहा है उसमें लग रहा है कि जो जंग का जो बादल हमारे सर पे थे वो अब खत्म हो जाएंगे, आस्ते आस्ते इसको रिवाइव होगा। लेकिन एक रिपोर्ट कल मैं पढ़ रहा था कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो यूनाइटेड स्टेट्स को खुद है, कि उसको 6 महीने लगेंगे वापस रिवाइव होने में। तो जहां हम ये समझते हैं कि हमारे ऊपर भी जो इतना बड़ा जो एक बादल था वो हट गया, हम उम्मीद करते हैं कि अब वापस जो सिस्टम है वो वापस रिवाइव होगा। और उसमें हम खुद चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का टूरिज्म वापस रिवाइव होगा, क्योंकि पिछले 1-2 महीने में वो टूरिज्म नीचे हुआ था, क्योंकि सबको लगा था कि अगर फिर से लॉकडाउन हो जाएगा तो हम उम्मीद करते हैं कि हर एक शोबा जो है